سوال جو ہے وہ پوچھے جاتے ہیں، لوگوں کو انٹرسٹ بھی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ طریقت کے سلسلوں کے حوالے سے بتائیں، اور روحانی جو عناصر کی بات کی جاتی ہے وہ پانے کے لیے کیا طریقت کا جو سلسلہ ہے اسے فالو کرنا لازم ہے کہ نہیں، یہ راز خود بھی جو ہے انسان پہ افشاں ہو سکتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ تصوف، طریقت یہ ایک تعلیم ہے، علم ہے، ایک نالج ہے، جس کو علم باطن بھی کہا جاتا ہے، انر نالج کہا جاتا ہے، جس کو تزکیہ، اگر جسٹ اسٹریٹ اوے آپ قرآن پاک کی زبان میں، کیونکہ قرآن پاک اور حدیث سے ماخوذ ہے، اس سے باہر نہیں ہے۔ جس طرح کا آؤٹر نالج ہے، ظاہری علم ہے، ظاہری علوم ہے، وہ بھی ایک سمندر ہے، اور یہ باطن کا علم جو نور ہے، روشنی ہے، جس کو تزکیہ، جس کو تصفیہ یا تطہیر باطن، سیلف پیوریفیکیشن کا جو نالج ہے، اس کو اگر جب سمجھیں گے تو اس کے لیے صوفی آرڈر، روحانی سلسلہ، طریقت، اس کے ساتھ تعلق ہونا وہ ناگزیر ہے، ضروری ہے۔ جس طرح ایک کورس ہوتا ہے ایجوکیشن کا، اسی طرح یہ بھی ایک کورس، یہ کورس ہے، یہ سیکھنے سکھانے کا پورا ایک نظام ہے۔ تصوف قطن کوئی گپ شپ نہیں، تصوف قطن کوئی یہ نہیں ساری منزلیں اوور نائٹ ہو جائیں گی۔ بعض حالات میں ہوتا ہے، جیسے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ لیکن نارملی جس طرح آپ، جس میں مثال دوں گا، اور ڈیفینیٹلی کویسچن لوگ کرتے ہیں، ہماری یوتھ کرتی ہے، آپ کو ظاہری نالج کے لیے اسکول، کالج، یونیورسٹی کی ریگولر اٹینڈنس چاہیے، محنت چاہیے، اس پہ ریسرچ چاہیے، تحقیق چاہیے، ہارڈ ورک چاہیے۔ ایگزیکٹلی یہی ہے تصوف میں۔ تھوڑی سی ہسٹری کے بارے میں بتائیں، تصوف کی ہسٹری کے بارے میں ناظرین سننا چاہتے ہیں، یا نوجوان یہ پروگرام جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں، وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ اس کی ہسٹری کیا ہے۔ ایگزیکٹلی میں سمجھتا ہوں جو میں نے تزکیہ کا لفظ یوز کیا نا، جسٹ قرآن پاک میں، گو کہ ہم لمبے دلائل میں ڈیفینیٹلی یہاں اس طرح نہیں جا سکتے، لیکن قرآن پاک میں جو 4 مقاصد نبوت کے بیان کیے گئے، 4 آبجیکٹیوز جو نبوت کے ہیں، اس میں ایک تزکیہ ہے۔ یزکیہم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ فیض سے، نگاہ کرم سے تزکیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام۔ اب صحابی کی تعریف کیا ہے؟ جو حالت ایمان میں سرکار کی مجلس میں بیٹھ گیا، صحابیت کا درجہ مل گیا۔ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ان کو منصب مجلس سے ملا۔ تصوف میں مجلس، سنگت، اسپرچل کنیکشن، اسپرچل ریلیشن شپ کی بہت امپورٹنس ہے۔ یہی ہسٹری تصوف کی ہے۔ اس سے پیچھے بھی آپ جا سکتے ہیں، آپ احوال کی طرف جائیں گے تو کہیں آپ طور میں یہ جلوہ دیکھیں گے، آپ کہیں نظارہ دیکھیں گے، یہ رنگ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جن کے ہم غلام اور فالوورز ہیں، یہ ہسٹری ہے تزکیہ کی، تطہیر باطن کی ہسٹری قرآن پاک سے، اور رسول اکرم کی تعلیم، جس طرح میں نے کہا، ان کی سنگت میں جو آ گیا، اس کا اثر اور تاثیر۔ اچھا، سنگت کی آپ نے بات کی، اور کیا یہ اکیلے پن میں بھی یا بغیر کسی مینٹور کے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ ایک بات ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، کسی کو اپنا قرب سے نوازنا چاہیں۔ ایک تو یہ ہے وہ کسی پہ نگاہ کرم ہو جائے، لیکن جب ہم ایک دیکھتے ہیں جو سنت الہی دیکھتے ہیں، اللہ کا طریقہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا طریقہ، اس میں آپ کو سٹرگل، کوشش، مجاہدہ، ذکر کی کثرت، جو آپ کو کورس، ہر طریقے کا، سلسلہ کا، صوفی آرڈر کا ایک کورس ہے، تربیہ کا کورس ہے۔ وہ اذکار کراتے ہیں، اوراد کراتے ہیں، آپ کو پورا ایک اس کا ٹائم بتاتے ہیں، کوئی تعداد بتاتے ہیں، کوئی تعداد نہیں بتاتے۔ اذکار اوراد کے بعد اس میں مراقبہ بھی ہے، اس میں کلمہ طیبہ، نفی اس بات کے ذکر کے مختلف طریقے ہیں، حب سے دم میں بہت ڈیٹیل، جو صوفی سلاسل کو سمجھنے والے ان ساری باتوں سے آگاہ بھی ہیں۔ لیکن جہاں ہم یہاں ان جو سمجھتے ہیں ان کو تو نہیں سمجھا رہے، ایک کامن مین کو ہم یہ انویٹیشن دیں گے کہ وہ ڈیفینیٹلی جب وہ ٹیسٹ کرے گا اس کو اندازہ ہو جائے گا۔ اچھا، یہ آپ صوفی فورم بھی اس کے چیئرمین ہیں، یہ فورم ہے کیا؟ میں نے تو پہلی بار سنا ہے، لیکن یہ فورم ہے کیا؟ بیسیکلی چونکہ ہماری درگاہ ہے، پس منظر سلاسل تصوف جو جامد طریقہ ہے، سلسلہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سروردیہ، سیفیہ، مجددیہ، اس نسبت سے چونکہ ہم اخذ فیض کا آگے پھیلا رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی کوئی بھی اس کو ایجوکیشن کو، اس میسیج کو لے کے آگے جانا چاہتا ہے، پلیٹ فارم بناتا ہے۔ تو ہماری جہاں درگاہ ہے، درگاہ عالیہ بسان شریف اور سلاسل کا میں نے ذکر کر دیا، اور اس میں مشایخ کی ہستیوں کا ذکر ہو سکتا ہے۔ ہمارے قدوۃ المشایخ امام خراسان حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ، میرے دادا حضور جنرل مولانا میں دفن ہے پیر سید شاہ ولایت شاہ بخاری مکی رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد گرامی بڑے صوفی بزرگ۔ تو یہ طویل اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ تو اس کو آگے لے جانے کے لیے آج کی ایک ماڈرن ورلڈ میں، ڈیجیٹل ورلڈ میں، ہم نے اس میسیج کو جو فاسٹ وے ہے اس میں لے جانے کے لیے ہم نے صوفی پیس فورم اسٹیبلش کیا، انٹرنیشنلی ہے،
اور ماشاءاللہ میں ورلڈ وائڈ خود بھی جاتا ہوں، ایز اے پارلیمنٹرین جاتا ہوں، ایز اے ایک صوفی خدمت گزار کے جاتا ہوں. میں یو این میں پاکستان کونسل فار سوشل ویلفیئر ہیومن رائٹس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. تو اس طرح یہ صوفی پیس فورم ماشاءاللہ اس کے ویسٹرن ورلڈ میں، ایون جو ہے نا مڈل ایسٹ میں، دس پارٹ آف ورلڈ میں ہمارا ایک نیٹ ورک ہے، فالوئنگ ہے. اس میں یوتھ، بچے بچیاں وہ اس میں ڈیجیٹل امپرنٹس ہیں، ڈیجیٹل ایسٹس ہیں، فیس بک، ہمارے مینی پلیٹ فارمس ہیں، بڑے افیکٹو ہیں، بڑے ایکٹیو ہیں. اور ہماری جو ہے نا جہاں ہم نے جو کووڈ میں ایک ہم نے ایسی پریکٹس کی، اس وقت جب آپ نے دیکھا سب کچھ بند ہو گیا تو ہم نے زوم پہ اسپرچل سیشن شروع کیے تھے. اس وقت بہت افیکٹو ہوا. ہم اس کے بعد اس کو بند بھی نہیں کر سکے، تھوڑا گیپ بعض اوقات آ جاتا ہے. اور پھر یہ تو خیر پلیٹ فارم جو آپ کے پلیٹ فارم ہے تو یہ تو ڈیفینیٹلی ویری فاسٹ ہے. تو یہ مقصد صوفی فورم کا اسٹیبلش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم صوفی ایسنس، صوفی میسج، صوفی ٹیچنگس، یہ جو یہ سائنس ہے تصوف کی، اس کو آگے پہنچائیں. اور میں پھر دوبارہ آؤں گا اس نقطے پہ. آپ نے کہا کہ مجلس سنگت ہی سے ضروری ہے، اس پہ رومی کا سہارا لیتے ہیں تاکہ بات آسان ہو جائے. انہوں نے بڑا رومی سنگت پہ، مجلس پہ، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، یہ آج کی ڈپلومیسی میں بھی اس کا بڑے افیکٹو ٹرم ہے. دا سیم تھنگ از ان تصوف، کہ آپ کا ڈائریکٹ جب اپنے شیخ سے، اپنے مرشد سے، اپنے ماسٹر سے اس کی مجلس مل جائے، کنیکشن اسٹیبلش ہو جائے تو بات بن جاتی ہے. رومی کہتے ہیں یک زمانہ صحبت باولیا بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. اللہ کے نیک بندوں کے پاس ایک لمحہ بیٹھ جانا 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے. اپنی اسٹرگل آپ کریں، لیکن یہ مجلس، اور اس کا ریزن بھی علماء نے بیان کیا ہے. اگر اس کو تفصیل میں جائیں، لمبی تفصیل ہے. اچھا، یہ جو تصوف کی سلسلے ہیں، کیا یہ جیوگرافیکلی ڈیوائیڈڈ ہیں؟ کیا اس میں کلچر کا رنگ بھی ہے؟ کیا اس میں علاقے کے بدلنے کے ساتھ اس کا لہجہ بھی بدلتا ہے کہ نہیں؟ ایگزیکٹلی اس کو آپ بالکل کہہ سکتے ہیں. اس میں ڈائیورسٹی ہے، اس میں تنوع ہے، اس میں صوفی ٹیچنگز ایگزیکٹلی اپنی ایسنس کے اعتبار سے تو ایک ہی تعلیم ہے. وہ تزکیہ، تطہیر، کوئی بالجہر ذکر کر رہا ہے، کوئی خفی کر رہا ہے، کوئی لطائف کا کر رہا ہے، کوئی مراقبہ میں زیادہ متوجہ ہے. احوال ہیں، کیفیات ہیں، مواجید ہیں، اسپرچل فیلنگز ہیں. نور اپنے اپنے انداز میں لوگ آبزرو کرتے ہیں، قلب و روح کو منور کرتے ہیں. کہتے ہیں روشنی آپ کی فون اسکرین میں نہیں ہے، آپ کی ڈیجیٹل جو ایپس اس میں نہیں ہے، روشنی آپ کے من کے اندر ہے. لہٰذا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. تو اس میں یہ ہے کہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف ریجنز میں بعض سلاسل میں ڈومینیٹ کیا ہے. اس اعتبار سے ان کی ایک آئیڈینٹی مختلف ریجن میں بن گئی ہے. لیکن کلیکٹیولی سب کی دعوت ایک ہے. اس کو ایز اے کلچر بھی میں نہیں کہتا نہیں لے سکتے، لینا چاہیے. صوفی ایک کلچر بھی ہے، اس کو ایز اے کلچر آپ لیں گے، میرا خیال آج کی یوتھ اور زیادہ جو ہے نا وہ اس کا ٹیسٹ لے سکے گی. حضور خواجہ اجمیر علیہ الرحمٰن نے ہندوستان میں آئے تو انہیں ایک ایز اے کلچر اس کو لے کے انٹروڈیوس کیا. اور لوگوں جو ہسٹوریکلی ہم دیکھتے ہیں اور جس طرح اس کی ترویج جو ہے وہ کی گئی، پرٹیکولرلی انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے اندر، تو اس میں ایک کلچرل ایسنس جو ہے وہ نظر